السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آنے سے پہلے میں نے خدا اور انسان کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی ہمیں اپنے خدا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انسان کے کسی نہ کسی روپ میں آ کے ہماری مدد فرما دیتا ہے، لیکن جب ہمیں کسی انسان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ایک بہت تشویشناک قسم کی بات ہے کہ جب ہم سے کسی کا کام پڑے تو وہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ رویہ کب تک رہے گا ایسا؟ ریسنٹلی ہوا ہے جیسا کہ وہ ثانیہ مری کا، وہاں سارے خدا بن کے بیٹھ گئے اور وہ کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے ہوٹل کے کرائے جو ہے وہ 40,000 50,000، حالانکہ جو پبلک ہے وہاں کی تقریباً کوئی 20 کے انٹرویوز تو میں نے دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بیگمات کے زیور تک رکھوا دیے کہ ہمیں اندر آنے دو. وہ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو کبھی ہوا کسی سے کام پڑا ہو کوئی جاننے والا اور وہ اپنی اتھارٹی کو کے نشے میں اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہو اور کام نہ کیا؟ کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ؟ میں تو یہ کہوں گی کہ جب اللہ پاک کسی کو اختیار دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں، اصل امتحان انسان کا وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں سے آپ کے ظرف کا امتحان شروع ہوتا ہے. میں نے جو زیادہ آبزرو کیا ہے، اگر میں ان تینوں پارٹیز کے کلچرز بھی دیکھوں نا، جو ہمارے ملک میں 3 فیمس پارٹیز ہیں سر، سب سے زیادہ پیپلز پارٹی میں ایک ہیومینٹی کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا تھا کہ اگر آپ ان کو کسی کا کام لگا دیا کرتے تھے ذمے، وہ جالا کلچر سچ میں نے آبزرو کیا. میں نے بھی آبزرو یہی کیا اور میرا بھی ایکسپیرینس یہی رہا. جی سر. اور جو نون لیگ والے ہیں وہ 4-5 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نواز رہے ہوتے تھے وہاں پہ، تو آپ کبھی بھی سمجھنا. پی ٹی آئی والے تو لگتا ہے جیسے خود وہ بھی اختیار لیس ہیں، بالکل پاور لیس ہیں. ان میں سے جیسے کسی کی کوئی پاور ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کوئی کسی کا کروا سکے، چاہے جائز کام ہو، کسی کی مدد ہی کیوں نہ ہو. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی ناجائز. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. کبھی ہوا برکت بھائی کسی سے کوئی کام پڑا ہو دوست یار سے؟ کیونکہ میرے ساتھ تو کافی دفعہ ہوا. بالکل سر، میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو نا جیسی پاور آتی ہے نا آدمی کے ہاتھ میں، سب سے پہلے آتی ہے میں. اب بکرا جو میں کرتا ہے، ہر بکرا عید پہ کرتا ہے نا سر، تو میں تو اللہ کو پسند ہی نہیں. سب سے پہلے جو میں آ جاتی ہے نا کہ میں نہیں ہوتا تو تیرا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں نہیں کیا. اور آپ پاکستان لیول پہ بات کر رہے ہیں سیاست کی. سر ہمارے محلے میں سوسائٹی میں جو الیکشن ہوتے ہیں، جو وہاں چیئرمین بنتا ہے بندہ، وہ پہلے کہتا ہے میں یہ کروا دوں گا، میں وہ کروا دوں گا. اس کے بعد آپ یقین کریں فون تو اٹھانے کی دور کی بات ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے منہ پھیر لیتا ہے. تو ایک پولیٹیشین کا کہنا نا، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور میں اس لیے پولیٹکس میں آیا ہوں تاکہ اس قربانی کا گوشت کھا سکوں. ٹھیک ہے. چلیے ملاقات کرواتے ہیں آج کے مہمان. وی آر گریٹفل، انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. محترمہ جسٹس ناسا جاوید اقبال صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہمارے ینگسٹر ایکٹر ہیں، گائک بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جناب ماجد رانا صاحب. جی آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ اپنی آپ کو نیا سال مبارک، اور باقی تمام ناظرین کو بھی. جی بالکل، پچھلے سال سے بہتر اللہ کرے گا انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے جی یہ سال بہتر ہوگا؟ دعائیں تو یہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع کرنا ہے وہ کیوں نہ اس طرح شروع کیا جائے. یہ جو ملک ہے، جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے، کیا یہ ہم نے تصور کیا تھا جی کہ ایسے حالات ہوں گے پاکستان کے، یا اس طرح کے ملک کا خواب دیکھا گیا تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا. انہوں نے تو خواب یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے وہاں ان کا اپنا ایک ملک قائم ہو تاکہ وہ اقلیت نہ ہم سمجھے جائیں، اور اگر اقلیت گردانے گئے تو ان کے ساتھ استحصال ہوگا. ہوتا آیا اتنے سال جب مغل یہاں سے چلے گئے، تو اس کے بعد تو جس وقت حکومت برطانیہ آئی تو ان کے ساتھ ہندوؤں کا تو ہر وقت کا گٹھ جوڑ تھا. مسائل تھے سارے وہ مسلمانوں پہ آتے تھے، سود در سود، اور پھر جو بھی وہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں ایک معاشی وجہ بہت بڑی تھی پاکستان کے بننے کی. جی کچھ حالات جو ہیں اس وقت تو دگرگوں ہی ہیں، وہ ویسے نہیں لگتے جیسے ہونے چاہیے، کیونکہ لوگوں کی معاشی حالت اچھی نہیں. آپ کی کبھی ولید صاحب سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی؟ حکومت کے اس وقت وہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں، کہا کبھی آپ نے ولید صاحب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تمہارا لیڈر؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئی ایسی باتیں ہوئی؟ نہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ رہتا ہے، میں اپنے آپ کے ساتھ رہتی ہوں. ویسے ولید صاحب نے مشورہ لیا تھا سیاست میں جانے سے پہلے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر لیتے تو کیا آپ کا جواب ہوتا؟ کہ میں نے تو یہی کہنا تھا کہ یہ اس ملک میں سیاست جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اگر میں اس کو کبھی کہوں بھی تو وہ کہتا ہے آپ کا وقت گزر گیا،
آپ نے نہیں کرنی تھی، آپ نے نہیں کی، میں کرنا چاہتا ہوں، میں کروں گا، تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. وکالت کہاں سے کی میاں؟ میں نے یونیورسٹی آف لنڈن ایکسٹرنل پروگرام 3 ایئرس کا LLB آنرس کیا after my A levels. اور پھر پریکٹس کیوں نہیں کی؟ میں نے تو 4 سال کی. اچھا آپ نے 4 سال؟ ہاں میں نے 4 سال کی. اس کے بعد میں اس کام میں ایسا پھنسا کہ واپس جانا ہی نہیں نصیب ہوا. تو میں نے کہا اس نے بھی تو وکیل بھی تو اداکاری ہی کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. میں کہا چلو اداکاری ہی شروع کر دیتے. ہم لوگ پہ ایکٹر ان لا ہے. اصل میں ہاں مور اور لیس ایکٹر ان لا. نوم بھائی پریکٹس میں نے تھوڑی بہت کی ہے بیچ میں. میں پیش بھی ہوتا ہوں عدالتوں میں کبھی کبھار والد صاحب کے ساتھ. ہی از اے ویری سینئر لائر اور میڈم بھی جانتی ہیں ان کو, بڑے پرانے ریلیشن بھی ہیں ان کے میڈم کے ساتھ ایز اے لائر. تو میں نے بڑی اچھی مزے کی ڈیل کی ان کے ساتھ. ابا کے ساتھ؟ ہاں جی ابا کے ساتھ. آپ نے بھی ذکر کیا ڈیل میں فرینچ فرائز تھے؟ نہیں کوک تھی. اچھا ڈیل یہ کی کہ اب 4 بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا, I'm the youngest. Okay. باقی کوئی IT بزنس میں, کوئی انجینئر ہے, کوئی کارپوریٹ جاب کر رہا ہے. You are the only one who is a lawyer. Who is a lawyer. Okay. So he wanted ایک بیٹا تو میرے نقشے قدم پہ چلے, وکالت کر لے. So I did my LLB. میں نے جا کے ابا جی کو کہا کہ ہیلو اے تھوڑا گفٹ ہے, السلام علیکم, میں ایکٹنگ کرنا چاہتا, میرا پیشن ہے. تو اس لیے میں پھر ایکٹنگ کی طرف آ گیا. اور بیکاز میرا پیشن ہے تھیٹر میں. say anything کہ یار غلط ہے یا یہ ہے, he is actually very یا ایک supportive. چلتا چیمبر میں نے بنا دیا ہے, پریکٹس چل رہی ہے, so who is going to look after it after me. ہاں وہ ان کے کنسرنز ہیں اور اس لیے میں تھوڑا بہت جاتا بھی رہتا ہوں ان کے ساتھ اور پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں سیاست میں بھی. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں اب جو حالات ہو گئے ہیں, پلان بی از ویری امپورٹنٹ. میں اکثر اپنے پروگرام میں پلان بی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ صرف ایک ہی چیز کے نہیں ہو کے رہ جانا, سیکنڈری بزنس بھی ہونا چاہیے. اینڈ یو ہیو ٹو. دیکھو نا ساری زندگی نعیم بخاری صاحب نے وکالت کی ہے, انکریج بھی کی ہے, ہوسٹنگ بھی کی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے تو پلان بی از گڈ جی, اس پہ کام کرو آپ دیکھیں انشاءاللہ. اچھا سر, کون سا ایسا کیس ہے جو آپ کے دل میں ہو کہ میں کسی پہ کرنا چاہوں یا وہ کیس میں لڑنا چاہوں؟ اگر جب کہیں زیادتی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. بڑا سیریس جواب دے دیا آپ نے. نہیں تو سیریس ہی بنتا ہے اس کا جواب کہ جب کہیں زیادتی ہوتی ہے تو ایسا دل کرتا ہے کہ یار ان کے رائٹ کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. اچھا جی, اور مثبت کردار اپنا ادا کرنا چاہیے, یہ لگتا ہے مجھے. ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماجد رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. اب جس شعبے میں آپ ہیں اور اتنے سالوں سے ہیں ماشاءاللہ, اس میں سیاست کا کتنا عمل دخل ہے؟ وکیل تو ہمیشہ سے سیاست میں شامل تھے. پاکستان بنانے والے, اس کا خواب دیکھنے والے وکلا تھے. سردار عبدالرب نشتر بھی وکیل تھے, حسین چودھری گر بھی تھے, سہروردی بھی تھے, آغا خان بھی تھے. یہ سب وکلا تھے, اس لیے کہ ان کی سوچ فہم جو تھی نا وہ دوسروں سے, کیونکہ تعلیم زیادہ ہوتی تھی اس لیے ان کی سوچ جو تھی وہ زیادہ تھی اور مثبت سوچ تھی. لیکن وقت کے ساتھ جب ہم نے یہ لائرز موومنٹ شروع کی اور ایک عامر کا مقابلہ کیا, ہم نے اپنی طرف سے تو جو اپنے سامنے رکھے تھے مقاصد وہ پورے ہو گئے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہر ایک نے سوچا گھر میں ایک وکیل ہونا چاہیے, ایک ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے, ایک فوجی راج کرنے کے لیے, اور ایک وکیل باقی تمام, اور ایک شوہر گھر کا کام کرنے کے لیے. میں نے جب 89-90 میں لاء کیا تھا تو اس وقت تقریباً میرا جو نمبر آیا تھا لائسنس کے اوپر کوئی 5000 سم تھنگ تھا. اور آج ہم جب جو ان 20 سالوں میں 30 سالوں میں تو کوئی 80,000 سے اوپر چلے گئے. اور وہ اب ان کے پاس پیشہ ورانہ صلاحیت تو جو ہے سو ہے, اتنے ان کے پاس وہ نہیں ہے بریف. سب وکلا گردی پہ اترے ہوئے ہیں جو بڑی تکلیف دہ. میں تو 20 سال سے قانون پڑھا رہی ہوں, اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ بتائیے یہ تو نہیں آپ کو تربیت دیتے. ڈاکٹروں کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں, پولیس کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں, بالکل, بلکہ اپنے مجسٹریٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جج ہائی کورٹ کے ججز کی میزوں پہ چڑھ جاتے ہیں, وہاں دھمال مچانے لگتے ہیں, کوئی حال رہ گیا. تنازعات اتنے ہوتے لیکن لوگ ان کے اوپر انحصار نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ آپس میں 10 تو غریباں ہو جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں ہم اپنے فیصلے خود ہی کر دیں, ان وکیلوں کے پاس کیا کرنا ہے. اس کا نتیجہ معاشرے میں کچھ مثبت نہیں ہوا. اچھا, میرے والد صاحب بلکہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وکلا گردی کی جو بات کر رہے تھے, میرے والد صاحب بہت کرٹیسائز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو غلط اقدام اٹھاتے ہیں. لیکن بہت سے وکیلوں پہ سر طرز بھی آتا ہے, بیچارے بسوں میں کوٹ پہنے ہوئے گرمی میں, ہمارے اور وکلا برادری کے لوگ کرتے ہیں, وہ سوٹ نہیں کرتا انہیں, کیونکہ یہ بڑا ایک مقدس پروفیشن ہے اور اس کو ویسے ہی رکھیں تو اچھا ہے, بدنام نہ کریں. یہ آپ نے کوٹ کی بات کی,
جی مجھے یاد ہے سردار اقبال صاحب ہمارے چیف جسٹس ہوتے، وہ کہتے تھے کسی وکیل کو یہ حق نہیں کہ وہ عدالت سے باہر نکلے اور اپنا یونیفارم نہ اتارے، واہ واہ کہیں کسی پہ ظاہر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا پیشہ وکالت کا ہے، وکالت عام شہریوں کی طرح جائے۔ لیکن آپ تو ہسپتالوں میں دیکھ لیں یا اور جگہوں میں دیکھ لیں وردی اتارتے ہی نہیں، وہ رات کو سوتے وقت وردی اتارتے ہیں۔ نعمان بھائی یہ کہیں روپ ڈالنے کی تو نہیں کرتے کسی پہ کہ میں وکیل ہوں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو میں تو بار کی صدر بنی تھی، مس یوز نہیں ہو رہا کبھی یہ جا کے profession؟ ڈاکٹروں سے معافی مانگ رہے ہیں، کبھی جرنلسٹ سے معافی مانگ رہے ہیں، مجھے مانگنی پڑتی تھی کیونکہ میری کمیونٹی تھی نا جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پولیس والا روکتا اس کہتے دیکھا نہیں میں وردی پائی ہوئی ہے، میری گڈی دے اتے لائر ایڈوکیٹ لکھا، اللہ رے، گاڑی پہ تو ممانعت ہے کہ آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے کیا، ابھی تک لکھا جاتا ہے ایڈوکیٹ، ابھی تک کہ اب تو زیادہ میں سمجھتی ہوں ہو اب گیا یہ۔ تو ہر موٹر سائیکل گاڑی اس کے پیچھے اس نے وکیل لکھا ہوتا ہے، ایڈوکیٹ لکھا ہوتا ہے، سائیکل پہ بھی جا رہے ہوتے پارکنگ کے پیسے نہیں وہ دیتا۔ ہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، what do you say about this مائنڈ سیٹ آپا؟ I mean یہ تو سوسائٹی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے، ان کا امپریشن اور میرا image۔ خیال ہے لوگوں میں شعور جو ہے وہ پیدا کرنا جو ہے وہ میڈیا کا کام ہے۔ یہ جو سارے ڈرامے ہیں اور یہ جو ٹاک شوز ہیں، اس میں کم سے کم لوگوں کو کوئی ٹالرنس سکھانے کی ضرورت ہے، کوئی ایتھکس سکھانے کی ضرورت ہے، اس سے پاس ہمارے سے گزرا ہی نہیں۔ آپا اگر ہم یہ دکھاتے ہیں نا پازیٹیو، تو کہتے ہیں یہ حقیقت سے دور ہیں، تو آپ کسی کو پازیٹیو دکھائی نہیں پا رہے ہیں، ویری انفارچونیٹ۔ ایون کہ ہمیں یہ جو ذہنیت ہے نا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو کہہ رہے تھے تبدیلی آنی ہے، تو کوئی مثبت تبدیلی آتی نا۔ کیا ہو رہا ہے اور زندگانی میں؟ زندگانی میں ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ Are you happy with whatever you're doing؟ I wasn't happy کچھ عرصہ پہلے, but now I'm happy because I'm lucky enough to get a project جس کا نام ہے جو بچھڑ گئے. So it's on air these days. فوجی بنے ہوئے ہیں آپ اس میں؟ فوجی بنا ہوں. ایک محب الوطن پاکستانی، بالکل پیٹریوٹک، شہادت کا شوق ہے. بالکل. ہاں تو کانٹینٹ اتنا زبردست تھا، پڑھ کے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یار آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم دس سین. ایسے سین لکھے ہوئے تھے، زبردست کانٹینٹ. اور ہائثم صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے ماسٹر پیس ایک بنایا. واہ واہ. ناٹ دیٹ کہ آئی ایم پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، سب کا کام دیکھا، اٹ از ایکچولی اے ماسٹر پیس. 6 سال ہو گئے اس کام میں، 7واں سال شروع ہو گیا. تو دس از دا فرسٹ اسکرپٹ جو آپ کو اتنے زور سے ہٹ کیا. جی بالکل بالکل، وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی کین سے کہ یہ میرا بیسٹ کام ہے. ہاں، اور یہ مجھے بیسٹ اسکرپٹ ملا ہے آفٹر اے لانگ ٹائم. لیکن 7 سالوں میں امجد جی 13 سیریل بھی تو کیے ہیں. جی. تو ان 13 میں کسی میں نہیں مزہ آیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے مزہ نہیں آیا سر، مزہ تو آیا کافی. کس طرح کا مزہ تھا؟ قسم کا مزہ تھا. اچھا الگ الگ مزے تھے تاکہ ہم بھی مزے لے لیں. اچھا، میں نے سر نیگیٹو کرداروں سے سٹارٹ کیا اپنا کریئر. ویری گڈ. اس میں مارجن بہت ہوتا ہے پرفارمنس کا. ایگزیکٹلی. تو کافی کردار کیے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے اس لیے سب سے اچھا مجھے لگا کیونکہ ایک تو ڈفرینٹ سٹوری ہے، ہسٹوریکل پہ ہے، 1971 وار پہ بنایا. ڈھاکہ فال پہ پوری ڈسکشن کی گئی ہے. اس وقت اگر طرح کانسپریسی کیا تھی، مجیب الرحمان پہ کیا کیس ہوا تھا اس ٹائم پہ، اور کیسے نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا تھا الیکشنز کے بعد. یہ ساری باتیں اس کے اندر ہو رہی تھی. اٹ واز ایکچولی ویری انٹرسٹنگ. ایک تو اپنے لیے لرننگ بہت تھی، میں نے بہت سیکھا اس پروجیکٹ سے. دوسرا جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کا جو جذبہ ہے، جو ایمان کی طاقت ہے ان کے اندر، وہ میں نے آبزرو کی ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ ہم لوگ ان کی لوکیشن پہ شوٹ کرتے تھے یونٹس میں. جو جذبہ ہے نا ایک عام سولجر کا، ایک سپاہی کا، وہ زبردست ہے. مطلب ایک بات اور بتائیے، خاندان میں کوئی دور دور تک نہیں ہے ایکٹر؟ نہیں، کوئی کسی کا تعلق. ایک والد صاحب وکیل ہیں، خود بھی وکالت کی ہے. ایک بھائی آئی ٹی میں ہے. جی. 2 کسی اور چیز میں. انجینئرنگ. اور ہاں، تو یہ چل کیسے ہو گئی؟ چل کس نے کہہ دیا کہ بھائی ایکٹنگ کرو اچھے لگو گے؟ بچپن سے فلمیں دیکھتے تھے، کون سی کس قسم کی؟ اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ ہر قسم کی دیکھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اچھا کوئی لنک بھیج دیجیے گا. ہماری فیملی میں تایا وغیرہ سب ہم اکٹھے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے مرزا غالب سیریز. تو اس وقت اتنی سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے، انجوائے بھی کرتے تھے. تو ایسے سٹارٹ ہوا، فلمیں دیکھی، ہمیں پتہ چلا کہ جی اداکاری ہوتی کیا ہے. مرزا غالب کی اگر ہم بات سنتے ہیں تو میرے ذہن میں جو پکچر آتی ہے وہ نصیر الدین شاہ صاحب. بالکل ایسے ہی. ہمارے دماغ میں بھی وہی آتے. کترینہ تو آئے گی ظاہر سی بات. تو بچپن سے ہی شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا. تو جو بھی فلم دیکھنی اس کی ایکٹنگ کرتے رہنا سارا دن، یہ ہابی ہوتی تھی میری. تھوڑی بہت کرکٹ کھیل لیتا تھا. پھر جب میں اسکول میں آیا، اسکول میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت پارٹیسپیٹ اس پہ کوئی گھر سے کٹ شٹ بھی پڑی ہے؟
کبھی نہیں بلکہ اپریسیشن ملتی تھی. اچھا. لیکن ان کا, میری والدہ ایجوکیشنسٹ رہ چکی ہیں, 19th گریڈ آفیسر, تو ان کا فوکس ہماری ایجوکیشن پہ بہت رہا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب انہی کی وجہ سے ہے. واہ واہ. اور والدہ لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہو گیا, شی واز اے کینسر پیشنٹ. تو بس انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے لیے, ہماری ایجوکیشن پہ, ہماری اپ برنگنگ میں. تو دس آل belongs to them. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اب ایک اور بڑا جملہ آج کل مشہور ہے کہ وکیل کرنے سے بہتر ہے ڈائریکٹ جج کر لیا جائے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے مجھے تو 20 سال ہو گئے ریٹائر کیے, تو ان وقتوں میں تو ایسی بات نہیں ہوا کرتی تھی. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میں نے دیکھا نہیں, اور اگر کوئی بات ایسی انسان کرے بھی تو توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے, تو اس لیے ہمیں نہیں پتا آج کل کیا ہو. اچھا آپا, یہ سامیہ جی کہہ رہی تھی کہ وکیل ایک ایسا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے جو چوروں سے آپ کی جائیداد بچاتا ہے اور بعد میں پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. آپا کہہ رہی تھی بات ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو وکالت کا قانون ہے اس میں یہ شرط شامل ہے کہ اگر آپ کسی کی وکالت کریں گے نا, آپ اپنی فیس پہلے چکا لیں گے اور اس کی کسی جائیداد میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ سامنے کلیئر ہو گیا. سامنے وہ بندہ خود ہی کوئی پلاٹ دے دے تو الگ بات ہے. آپ نے گفٹ دے دے, کوئی گفٹ اگر کیوں دے دے, گفٹ دے دے کوئی نہیں. اب آپ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ اس شعبے کی سیاسی وابستگی ہونی چاہیے کسی جماعت سے؟ دیکھیے مثبت تو ہونے جو ہے وہ بری بات نہیں ہے, لیکن اگر وہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں, میں نے جملہ استعمال کیا تھا, دست و گریباں ہو رہے ہیں ٹی وی پہ. ٹاک شو کیا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بس تنازع, کشتی, جو ان کا دل کرتا ہے وہ بات کرتے ہیں. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. اگر وکالت میں حصہ لیں تو مثبت حصہ لیں. علامہ اقبال نے کیا, قائد اعظم نے کیا, یہ جس کے اب میں نے باقی نام لیے, یہاں تک کہ میرا خیال ہے محمد علی بوگرا بھی وکیل تھے, فیروز خان نون بھی وکیل, لیکن ایسے کام تو انہوں نے نہیں کیے جو اب ہم نے کرنے شروع کر دیے. اور یہ میری اپنی برادری ہے, میں ان کو کیا کہوں. بات تو صحیح ہے. اچھا ناصرہ جی, آپ کے سامنے کیونکہ آپ نے بہت سارے دور دیکھے ہیں نا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کس دور کو آپ کہیں گی کہ وہ نسبتاً قدرے بہتر تھا, کہ اس میں ہم ترقی کر رہے تھے, ہم پٹری پہ تھے؟ تمام ادوار میں ہم نے کچھ نہ کچھ تو ترقی کی ہے, لیکن ہماری سب سے بڑا المیہ یہ ہے, یہ خاص طور پہ جو پنجاب کا خطہ ہے نا, یہاں زیادہ تر اثاثے جن کے پاس تھے وہ تھے ہندو. جس وقت وہ یہاں سے گئے اپنے اثاثے تو یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے. جس نے کبھی ہندوستان کی شکل نہیں دیکھی تھی نا, اس نے بھی کلیم ڈال دی کہ جی میرا تو وہاں اتنا بڑا گھر تھا, یہ تھا, وہ تھا. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں, وزیر, امیر, کیا کچھ بنے ہوئے, انہوں نے اسی طرح لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائی ہوئی ہیں. انہوں نے کیا جملہ بولا ہے کہ اثاثے یہاں چھوڑ گئے, ایمان ساتھ لے. لیکن آپا کیوں, اب کیا وجہ ہے ایسی کہ لوگوں کا اعتبار, بلیف گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم عدالتوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے؟ کچھ ایسے بھی تو ہے. دیکھیے عدالتیں تقریباً اتنی رہی ہیں جتنی ہماری پاکستان کے قیام کے وقت. بیک لاگ کچھ بڑھتا نہیں چلا جا رہا کیسز کا؟ اس لیے کہ تنازعات لوگوں کے زیادہ ہیں اور عدالتیں کم ہیں. سو یو تھنک کہ ہمیں زیادہ عدالتیں زیادہ ہونی چاہیے, ان کی ٹریننگ باقاعدہ ہونی چاہیے, اور ان کو یہ جو ہماری اکیڈمیز ہیں, جوڈیشل اکیڈمیز, اس میں تمام وکلاء کو ٹریننگ ہونی چاہیے برابر, اور ججز کو بھی. اور اوپر سے مجھے جو فیل ہوتا ہے ڈیلیڈ ٹیکٹکس بہت ہیں یہ والا, کیونکہ ایک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. وہ اسی چیز کو تو ایکسکیوز بناتے ہیں کہ جی عدالتیں کم ہیں, تو وہ پینڈنگ. اب وہ تو یہ دیکھیے نا, کھوسا صاحب کے ٹائم میں جب وہ چیف جسٹس بنے, انہوں نے کہا جی جہاں بھی ہیں ورچوئل کر لیں. ایک تو کووڈ کا کچھ نہ کچھ کسی وقت فائدہ بھی ہوا. انہوں نے کہا آپ پیش نہ ہو, آپ جس شہر میں ہیں آپ کو ہم نے وہ نہیں ایڈجرنمنٹ نہیں دے, آپ بحث کیجئے جو بھی ہے. اور اگر سینئر لائر نہیں کر سکتا تو یہ بار کاؤنسلز اور لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ میں تو یہ پروویژن ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے چیمبر میں کسی ایک شخص کو ایسا ٹرین کرنا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے پیش نہ ہو سکیں تو وہ آپ کی جگہ کر سکیں. وہاں پہ وکیلوں کو, جو چھوٹے وکیل ہیں, ان بیچاروں کو کتابیں اٹھانے پہ لگایا ہوا ہے. اگر شوہر کو گھر میں بولنے کی اجازت نہ ہو, اس پہ بیوی پہ کوئی کیس بنتا ہے؟ یہ بھی ایک ایسے بات بنی ہوئی ہے, کہانی ہے. اصل میں تو بیوی کو بات نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں کہ مرد, وہ شوہر اگر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں تو مرد ہی نہیں ہے, اور بیوی اگر ہاتھ اٹھائے, بیوی ہاتھ بیچاری کہاں وہ تو لاتوں سے مارتی ہے. آپ مانتے ہیں کامیاب شادی شدہ جوڑا وہ ہوتا ہے جو شوہر بہرا اور بیوی گونگی ہو؟ میں سمجھتی ہوں شاید بہتر حالات ہو سکتے, ضروری نہیں. نعمان بھائی مجھے ابھی آف ایئر کہہ رہے تھے میڈم سے پوچھنا
کہ آپ اس بات کو مانتی ہیں دماغ تو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے مگر استعمال وہ اپنی زبان کا ہی کیوں کرتی ہے؟ یہ نعمان بھائی کا سوال تھا. ہمارے سارے سوال مجھ پہ ڈالیں. اچھا ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں. ارے آئیے سر, تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر صاحبہ آئی ہیں ہمارے پروگرام میں, ماجد رانا صاحب آئے ہیں. کیا کس کا پیغام لائے ہیں سرکار؟ سرکار آج پیغام جو ہے وہ تھوڑا دور سے آیا. اچھا, اور وہ آیا کشمیر سے. کشمیر سے آ گیا. ارے واہ واہ. حسن کی وادی سے آئے. آئے حسن کی وادی سے آیا. جنت سے آیا. جنت نظیر سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوٹ خوشیدہ پینا چاہنے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے ہے یہ. وچ جنت دے اسی رہنے ہیں, پر روز ہی دوزخ سہنے ہیں. ہائے ہائے. اسی کئی دن نہیں کھانے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں. ایسے بھی جینا چاہتے ہیں. بے وارث نے سارے کار, ہر دن ٹوٹ دے ظلم دے پہاڑ. اللہ اکبر. موت نو سینے لانے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں. تے جنت دیاں او وادیاں نے جتھے بس بربادیاں. ہائے ہائے. فلاں نو دفنانے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں. تے ہر نکر پئی روندی ہے, جنت انج دی ہوندی ہے. قبراں دے ڈھیر پہ لانے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں. تے ہوا بھی اتھے کہر دی چلدی, آواز بھی ہن تے فیر دی چلدی. اسی ماتم روز منانے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں. تے پھل بھی اتھے لال نے لگ دے, اکھاں چوں دریا نے وگ دے. انج زندگی روڑی جانے ہیں, اسی بھی جینا چاہنے ہیں. تے سرکار تو عرضی کرنے ہیں, اسی تہاڈا ہی کلمہ پڑھنے. واہ 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 واہ. سرکار تو عرضی کرنے ہیں, اسی تہاڈا ہی کلمہ پڑھنے ہیں, اسی تہاڈے ہی ہونا چاہنے ہیں. واہ 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 واہ. اسی بھی جینا چاہتے ہیں. بہت ساری تالیاں جی. اور یہ دنیاوی جنت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جو حقیقی جنت ہے وہ تو بہت وسیع ہے, اور اللہ پاک کا ہم سب کو, بلکہ کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر سامیہ جی کو تکلیف دیں گے. چھوٹی سی بریک. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اب کوئی ایسا کیس جس کا جو آپ نے ڈیل کیا ہو اور جس کا فیصلہ بڑا انوکھا ہوا ہو؟ مجھے یاد نہیں آتا. اور میں ایک بات یہاں ضرور بتاؤں, کسی نے پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اگر کسی نے کہا میں نے سنا ہی نہیں. کیونکہ اگر کیس آپ نے ڈیسائیڈ ویسے کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا جائے تو پھر وہ انصاف تو نہ ہوا. کوئی عدالت کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کو یاد ہو؟ ہاں, کسی مجرم کو آپ نے خود ہی بول دیا جج صاحب اس کو پھانسی دے دیں, میں بول رہی ہوں پھانسی دے, میں بول رہی ہوں. اچھا, یہ جو ہے نا ہائی کورٹ, عدالت عالیہ, دس از اے کورٹ آف ریکارڈ. اچھا, یہاں آپ کے سامنے مجرم پیش نہیں ہوتا. نہیں, یہ سامی جی کو سمجھا رہا تھا میں, نہیں ریکارڈ کے لیے ہوتا. میرے ہمارے علاقے کا ایک وکیل ہے, وہ کہتے ہیں نا جج کو کہ آبجیکشن اوور لوڈ یا آبجیکشن جو بھی کہتے ہیں, اس نے کہہ دیا ایکسکیوز می کہہ دیا, اس بات پہ اس کو نکال دیا. ایکسکیوز می تھوڑی بولتا ہے, نکال دیا. کچھ اس طرح کچھ ہوا, کوئی جو جج ہیں یا وکیل, وہ کو مریخ سے تھوڑی آتے ہیں, آپ میں سے ہم میں سے ہی بنتے ہیں. کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی یہی میں سامنے کو سمجھا رہا تھا. میم ایسا کوئی ہوتا ہے جیسے فلمی سین دکھاتے ہیں کہ پھاڑ دیجیے قانون کی کتاب, جج صاحب میں نہیں مانتا آپ کے قانون کو, ایسا کوئی کہتا ہے؟ یہ فلموں میں دکھاتے ہیں. گھر میں جب آپ کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے, آپ سے کوئی, آپ یہ کہتے ہیں آؤ کٹرے میں آ کے بات کرو. گھر میں کٹیرا بنایا ہوا آپ نے؟ ہمارے یہاں تو وہ بھی لگتا تھا, کیونکہ ہمارے گھر میں 5 افراد اور 5 کے 5 عدالت بھی گھر میں لگتی ہوگی. بات متعلق کی ہوتی نہیں ہے, نہیں ہوتی. سامع جی میں نے پوچھ لیا, پھر کیوں پوچھا؟ سارا وقت اختلافات ہی لگتے ہیں. تصدیق کر رہی ہے وہ. جرا ہوتی تھی آپ گھر پہ کسی موضوع پہ؟ نہیں, گھر میں ہوتا تھا ڈیسیجن میکر. جو سربراہ تھا اسی نے ڈیسیجن. گھر میں وکیل کی نہیں چلتی. گھر میں تو یہی ہے کہ آپس میں صلح صفائی سے رہیں, کیونکہ اگر گھر کا جو ماحول ہے نا اس کو آلودگی سے بچانا ہے. آلودگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں تو دوسری دفعہ وکیل کو سالن بھی نہیں ملتا. اب کس قسم کے کیسز کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ایک تو آپ نے کہا نا یہ ناجائز تجاوزات اور یہ وہ, یہ تو میں آج کل دیکھتی ہوں. یہ طلاق کے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. طلاق کے کیک بن گئے, طلاق کے کیسز اور فیملی کیسز بہت زیادہ ہیں کورٹس میں. طلاق کے کیک بھی بن گئے, کیک کاٹتے باقاعدہ طلاق کا, اور شادی کے 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. میڈم یہ کیا چکر ہے واٹس ایپ کی وجہ سے؟ دیکھیے یہ پہل تو مردوں نے کی. اچھا, اب اسلام ایک واحد معاشرہ ہے اور مذہب ہے جس میں اجازت ہے کہ بیوی بھی طلاق لے سکتی. اور وہ تو ہمارا جو وہ بنا ہوا ہے نا نکاح نامہ, اس میں شق 18 میں آپ لکھ دیں کہ بیوی کے پاس وہی حق ہے جو خاوند کے پاس. جس وقت جی چاہے
اس کو طلاق دے اور دیا۔ نکاح نامے پہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ بیڈ پر چارجنگ والی سائڈ میری ہوگی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ امن بھائی اتنا اسمارٹ وکیل میں نے نہیں دیکھو، ایسی کیس میں کسی کی خاتون آئی، اس نے کہا کیس چھوڑے میرے کیس پہ آ جائیں، چھوڑیں۔ ہاں یاد ہے اتنا خوبصورت وکیل ماشاءاللہ سر۔ ہمارے وکیل ابھی بولتے پیٹ باہر نکلا ہوا اس کے 2 بٹن دھلے ہوئے۔ وہ ایکٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سر پھر۔ اچھا میڈم یہ کیا لکھتے ہیں، یہ جج یہ تیز کر کے لکھتے ہیں یوں کر کے، یہ کہ پین چلا کے دیکھتے ہیں کہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے زمانے میں تو ایسا ہی وہ ہوتا، انک جو نکال جج تھا نا سول جج جی جی اور میجسٹریٹ، ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا ساتھ معاون یا کوئی کام کرنے ٹائپ والا، کرنے والا، کچھ بھی نہیں، یہ بتانے والا خود سر ہی بھابھی کا لکھتے فون ہے بھی بات تھے، کریں۔ خود ہی انداز دیکھتے تھے کہ یہ چور ہے یا ڈکیت ہے یا واہ۔ نہیں ہے۔ تو آپ کو وہ والی ہاں، بات بھی سچی ہے جو قلم کی نوک توڑ دی جاتی ہے وہ تو فیصلے پھانسی کے دینا، بعد۔ پھانسی وہ دینا تو پھانسی جو نعمان بھائی ابھی آپ کو دیں اب گے تو قلم استعمال نہیں ہوتا، اب تو وہ کرتے ہیں نا اس کمپیوٹر، بات پہ۔ تو اب کمپیوٹر بات پہ توڑنے لگے، یہ تو بڑا مہنگا ہمیں پڑ جائے۔ ہاں اتنے قلم کہاں سے لائیں؟ تو آپا کوئی خوبصورت کوئی شعر، بیکاز نہیں بہت سارے اشعار تو بہت تھے، اور میں کیونکہ بیت بازی کی ایکسپرٹ تھی بچپن سے، ہمیشہ اسکول کالج میں میں نے بیت بازی میں انعام لے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اقبال کے شعر تھے اور غالب کے تھے، ذوق کے تھے، حالی کے تھے، دیکھیں تو تب جیسے تو یاد پتہ بھی تھی نہیں ہم کو ہوگا۔ بھی رنگا رنگ بزما رائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئی۔ آنے والے وکیلوں کو آپا کیا نصیحت کرنا چاہیں گی یا کیا بات کریں؟ دیکھیں قائد اعظم نے 3 باتیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بچ کے رہے نیپوٹزم، جابری اینڈ کرپشن۔ اب وہ تینوں ہمارے یہ دیکھیں، موروثیت کو تو ایسے انہوں نے اپنا لیا ہوا ہے کہ مردے گھسیٹتے پھرتے ہیں، بھئی یہ موروثیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی امانتیں ان کو دیں جو ان کے اہل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے، سفارش نہیں ہونی چاہیے، اور تیسری بات ہے کرپشن۔ اب تو آپ دیکھیں کہ چپراسی سے لے کے تو جو ریاست کا آپ کا ہے سربراہ، سب کے سب بکے پڑے ہیں۔ ایسے ہی ہیں۔ جی سامعہ جی کیا کہتے ہیں رانا صاحب کے ستارے؟ مجھ کو رانا جی معاف کرنا، ہمارے سے ہو گئی۔ چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں سر۔ رانا صاحب ہے کچھ بھی کریں۔ اچھا دماغ اللہ پاک نے نا ان کو ماجد صاحب کو بہت دیا نہیں دیا ہے، اچھا شکر ہے۔ کچھ ذرا ضرورت سے زیادہ دیا ہے، فوٹوجینک میموری میں دیکھ رہی ہوں، ارے اللہ اللہ، اور میں تو بلکہ ان کو کہہ رہی تھی کہ بیچ میں کہیں ایک سٹڈیز میں ان کی بریک لگی، لیکن پھر سے کنٹینیو کر لیا انہوں نے، اور ابھی بھی میں تو کہوں گی اس سے بھی آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ یہ اور بھی اپنی سٹڈی کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جینیس برین ہے، اور صرف وکیل تو بن گئے ہیں، لیکن وہ جو ایک ہم بات کر رہے تھے انکیوزیٹو ہو جانا مزاجن، وہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ آ جائے گا اچھا کہ جو جہاں سے ایک ڈس پڑ گئی تو پھر وہاں پہ ہی دوبارہ اعتبار نہیں کر سکیں گے، اور صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ شہرت کا کارڈ بھی ان کے نظر آتا ہے، وکالت بھی ساتھ ساتھ چلائیں اداکاری کے، کیونکہ ان کے 2 سورس آف انکم اللہ پاک اکٹھے اسٹیبلش کر 2 دیں گے، دکانیں ہوں گی۔ اور اسی سال سے ان کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو سامعہ جی کی باتیں سن کے؟ کافی حد تک بالکل صحیح کہا انہوں نے، اور جہاں پہ آپ نے سٹڈیز کی بریک کا کہا، وہ آپ نے ایکٹنگ کے کیڑے کی بات کی، تو وہ تبھی بریک لگی کیونکہ تھیٹر بیک گراؤنڈ ہے نوم بھائی، سو آفٹر اے لیولز آئی وینٹ ٹو کراچی فار تھیٹر، I did 3 musical plays there، کافی بڑے رہے، کافی سکسیسفل رہے، اس سے بڑی انکریجمنٹ ملی، موٹیویشن ملی، انڈسٹری میں لوگ جاننے لگے، تبھی مجھے بریک ملی۔ آپ سمجھتے جو خواب لے کر آئے ہو آپ انڈسٹری میں، وہ آپ کا خواب پورا ہوگا؟ انشاءاللہ میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے اس پہ، اچھا کہ جو میں خواب لے کے یہاں پہ آیا ہوں، وقت ضرور لگتا ہے، وقت لگ بھی رہا ہے، اور لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ایک دن میں وہاں پہنچوں گا۔ اوکے ویری گڈ، ہماری دعا ہے۔ آپ ضرور پوچھیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آپس سے تو نہیں میں پوچھوں گا، لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور کوئک آنسرز اور جھوٹ نہیں بولنا۔ اداکاری میں آپ کی انسپریشن کون رہی ہے ہمیشہ؟ پاکستان کی بات کریں تو ابھی یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، obviously you are an institution for acting، ہم لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، یہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ پھر فردوس جمال صاحب، پھر معین اختر صاحب، کیا بات ہے، پھر مطلب کافی لوگ ہیں، میں فیصل قریشی صاحب، فیصل بھائی سے بڑی انسپریشن لیتا ہوں میں۔ بچپن کی کوئی ایسی حرکت جس پر بہت مار پڑی ہو جانو؟ بڑی عجیب سی بات ہے، میں مٹی کھاتا تھا۔ نہ کر، ارے نہیں یہ تھوڑی سیمنٹ بھی
खा लेते दुनिया पक्की हो जाती। सारे बच्चे बड़ी बड़ी जीत बच्चे खा चौक भी खाते हाँ थे। जी हाँ जी। कमी जी आपने खाई? बड़ी एम्बेरसमेंट होती है मुझे जब अभी भी अब्बू मुझे पिछले दिनों याद करा रहे थे कि तू मिट्टी खाना सही याद है। मेरा जमीर सीमेंट खाता रहा। वाकई में हाँ। जब तो इतना मजबूत है। हाँ उसको काफी मार पड़ती थी, पता नहीं क्यों खाता था। किसके साथ काम करना अच्छा लगता है? खवातीन के हवाले से बात। खवातीन के हवाले से on air। आयजा खान के साथ काम किया है। माशाल्लाह केमिस्ट्री मेरी अजीका के साथ बहुत अच्छी रही। माशाल्लाह। और बायोलॉजी तो गल नहीं कर सका, ये उसकी बात ही करने वाली और कोई ऐसी भी आर्टिस्ट आई जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत टाइम लेती है वो तैयार होने में? एंड शी जी 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 मैं देखता हूँ ऐसा मोस्टली सारी ऐसी ऐसा है कि काम पे फोकस कम होता है, बाकी चीजों पे ज्यादा कम होता है। होता है। ओके, हाँ जी। 2025 तक आपका गोल क्या है? बिकम द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राणा साहब, कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अक्सर अपने बारे में सुनने को मिलता हो? अक्सर राणे राणे बुलाने लग पड़ते लोग राणे और राणे इधर आ, वो गाल छोड़। अच्छा, you इससे don't- मुझे you I don't don't- like it। राणा साहब why? ये तो प्यार में कहते हैं राणे। नहीं प्यार में दोस्त लोग सब कहते हैं बड़ा बड़ा भरम है राणे में, बड़ा सुनने को अच्छा नहीं लगता। अच्छा। यार राणे कोई ना हो या तो माजिद कह लो या माजिद कहा करे। माजिद भाई, उनको माजिद भाई। आज से माजिद कह के पुकारा। माजिद सर राणे। सॉरी, ठीक है माजिद साहब, आइंदा You हम can say ये anything, गुस्ताखी you can नहीं say करेंगे। anything। माजिद साहब, आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन सा था? मुझे मरीना खान साहिबा बहुत पसंद थी। ओके, वेरी गुड। मैंने जब पुराने ड्रामे देखे तो मुझे मरीना खान, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, हाँ, तो मुझे बड़ी क्लासी खातून वो अभी तक क्लासी, अभी भी बहुत क्लासी है अभी भी माशाल्लाह। बिल्कुल। कभी कोई खतरनाक या खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पे सेंड हो गया और उधर से भी जवाब आ गया हो? ठीक है, जी हुआ है। जी, फिर मैं फंस गया ना, फिर हमें वो निभानी पड़ेगी कुछ अरसे तक। तो से जब आया ठीक है हाँ तो तोते नहीं तो उड़े? थोड़ा हाँ शौक था कि यहाँ से आना नहीं चाहिए था, ठीक है, यहाँ से अच्छा वो छुट्टियाँ आनी है सर, चाहिए सर, नहीं, वो लेकिन जो ठीक है आया तो वो ठीक थी। ठीक तो थी लेकिन वो फंस गया कुछ अरसे तक में। अच्छा, मतलब एंगेज रहे आप। इंगेज नहीं कह सकते कुछ आप अरसे उसको। तक। डिस्कनेक्ट रहे। हाँ, कोई गाना जो हर मूड में आप गुनगुनाते हो? हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। तो आपने कभी हिना से पूछा कि वो कौन सा परफ्यूम लगाती है? सीक्रेट है। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आप? पेट तो नहीं नजर आ रहा आपका? जी जी जी, मेरा सर, मेरा। अच्छा, कोई ड्रामा जो आपको अंडररेटेड या ओवररेटेड लगता हो और आपके ख्याल में उसको पذیرائی मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई थिंक मिली? एक ड्रामा था अलिफ, हाँ, काफी अंडररेटेड आपको था, उसको underrated- पذیرائی मिलनी चाहिए थी। कोई ऐसा किरदार जो आपकी हसरत हो कि मैं ये वाला कैरेक्टर प्ले करूं? ये जो मैं अभी किरदार मैंने जो बिछड़ गए में किया है, ये मेरा ख्वाब था कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर फौजी का रोल फौजी का करूं। रोल, माशाल्लाह। तो वो मुझे मिल गया अल्लाह की तरफ से। मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऑन एयर भी आजकल और बड़ा अच्छा जा रहा है, मुझे ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है उसके लिए। तो एक एक्टर के लिए ये बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात होती है। आपसे बेहतर कौन जानता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और अपना खास ख्याल रखिएगा और आपकी हमारी दुआएं हैं सबकी कि जो ख्वाहिश आप लेकर आए हैं 2025 के लिए, अल्लाह पाक वो आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी करे। आमीन। एंड अपना खास ख्याल रखिएगा। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आती हैं और आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। बस दुआ में याद रखिए और एंजॉय लाइफ। ऑल द बेस्ट। आपा, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। सो स्वीट ऑफ यू।